अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ होंगे कि यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों कहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी और आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे। नाज़रीन इकराम, तकब्बुर, फ़िरौनियत और शिर्क ने उन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और नाज़रीन इकराम, अल्लाह ने यहूदियों को दर्दनाक अज़ाब से दोचार किया। नाज़रीन इकराम, यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ़ आम में बनी इसराइल कहा जाता है। उनका मज़हब दुनिया के आम तरीन मज़ाहिब में शामिल है। उनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद नाज़रीन इकराम, मुसलमानों से उनकी नज़रियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला और बेहतर जानते हैं और ये भी मानते हैं कि अब उनसे ये एज़ाज़ छीन लिया गया है। नाज़रीन इकराम, उनके मज़हब की आम सी बात यह है कि कोई भी इंसान उनके मज़हब में आसानी से शामिल नहीं हो सकता, बल्कि उनके मज़हब में शामिल होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा नाज़रीन इकराम, बहुत कम देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में शमूलियत इख्तियार कर ली हो। नाज़रीन इकराम, यहूदी अपने मज़हब के बारे में बहुत सख्त हैं। और दूसरा नाज़रीन इकराम, आपको ये बात भी बताते चलें कि यहूदी ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा लानत भेजी है। नाज़रीन इकराम, इस कौम ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आँखों से ना देख लें, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ कुरान पाक में बल्कि उनके अपने सहीफ़ों में भी लानत की है। इन तमाम बातों से नाज़रीन इकराम, ये ज़ाहिर होता है कि ये कौम शुरू ही से नाफरमान रही है और मुसलमानों से उनकी दुश्मनी इसलिए भी है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इमामत का हक़ दिया और यहूदियों पर लानत भेजी। नाज़रीन इकराम, यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना सख्त दुश्मन समझते हैं क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिशों से आगाह किया करते थे। नाज़रीन इकराम, यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की।
جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ناظرین کرام، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا تو اس وقت اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے بارے میں ان کی گفتگو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس پر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا۔ ناظرین کرام، بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس وقت ناظرین کرام یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، مگر وعدہ کرو اگر میں ان کے ٹھیک ٹھاک جواب دے دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہوگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے سوال کیے اور ان کو ان کے سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ ان کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں تو اس وقت بھی اس کا دل جاگا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فرمایا کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو ناظرین کرام، یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، اور پھر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عطا فرما دیجئے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے اور وہی میرے پاس وہی لے کر آتا ہے، اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔
ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو کہ رحمت، بارش اور پیداوار لے کر آتے ہیں تو آپ ہمارے دوست ہوتے اور ہم تصدیق کر دیتے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہ ناظرین کرام یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہودی شاطر اور چلاک قوم ہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی گزرا ہے جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا جو خون تھا وہ گھوڑوں کی سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مردودانہ لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں یہودیوں کو اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر آزاد کروا لیا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان بھی مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہودی یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنی تلوار سے قلم کیا۔ ناظرین کرام، یہودیوں کا عام مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تبھی یہ لوگ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام ان کو واپس مل سکے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت وہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تاکہ مسلمان جن کو ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے پہلے ہی آسمان سے اترتا دیکھ چکے ہوں تب ان پر کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں آسمان پر ایک پورا شہر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا جا چکا ہے۔ دوستو، اب ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا میں یہودی کیا کرنے والے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔
انشاءاللہ ناظرین کرام جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہودیوں کی سازشوں چالاکیوں کے بارے میں پتہ چلے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔